السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جیسا کہ پچھلے درس میں بیان کیا گیا تھا کہ اس صورت میں اللہ تعالی نے لوگوں کے 3 اقسام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اللہ تعالی نے اس صورت کے ابتدائی 4 آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو خالص مومن اور متقی ہیں، اس کے بعد کی 2 آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو خالص کافر ہیں، اور اس کے معاً بعد 13 آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جنہیں منافق کہا جاتا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالی نے دوسرے قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی کافروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ ان الذین کفروا، یہاں کفر سے مراد اس چیز کا انکار ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جس پر ایمان لانا مطلوب ہے، لہذا وہ شخص جو ارکان ایمان کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اسی طرح جو بعض ارکان پر ایمان رکھے اور بعض کا انکار کرے وہ بھی اسی حکم میں ہے، یعنی وہ بھی کافر ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق رکھیں، اور کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کے بین کوئی راہ نکالیں، کوئی بیچ کی راہ نکالیں، یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور بعض پر ایمان اور بعض کا انکار یہ حقیقت میں کفر ہے، اور ایسے لوگ کافر ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، یعنی اے نبی جن لوگوں نے کفر کیا تمہارا انہیں ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا گیا ہے، جیسا کہ آگے کی آیت میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بڑی حرص تھی کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کو قبول کر لیں، لیکن کافروں نے انکار کر دیا۔ چنانچہ کافروں کے رویے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ سعادت ہر ایک کو نہیں ملنے والی، ایمان وہی شخص قبول کرے گا جس کے حق میں ایمان کی سعادت لکھ دی گئی ہے، اور وہی شخص گمراہ ہوگا جس کے حق میں کفر کی بدبختی لکھ دی گئی ہے۔ دینی بھائیوں، جب انسان حقائق کا مسلسل انکار کرے اور ہر دھرمی پر قائم رہنے کو ترجیح دے تو اس پر اللہ تعالی مہر لگا دیتا ہے، لہذا اسے سمجھانا اور نہ سمجھانا یکساں ہو جاتا ہے۔ یہاں اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جب کافروں کو دعوت دینا اور نہ دینا برابر ہے تو انہیں دعوت کیوں کر دی جائے،
بلکہ یہاں اس آیت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس مشن سے جڑے لوگوں کو تسلی دینا مقصود ہے کہ آپ کا کام لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کی دعوت ٹھکرا دیں اور اس پر ایمان نہ لائیں تو آپ بہت زیادہ غمزدہ اور بے چین نہ ہوں۔ ان کفار کے ایمان نہ لانے پر افسوس اور حسرت کے مارے آپ ہلکان نہ ہوں، کیونکہ وہ کفر کے دلدل میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا، گویا ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دیا گیا ہو اور سچ اور حق کو قبول کرنے والے ان کے اعضاء بیکار کر دیے گئے ہوں۔ تو اے نبی ان پر افسوس نہ کرو، کیونکہ تمہارا کام صرف رسالت کا حق ادا کر دینا ہے اور پہنچا دینا ہے، ہدایت سے نوازنا اور حساب لینا میرے ذمہ ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ پر تو دین کی بات پہنچا دینا ہی فرض ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہے۔ اور فرمایا انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل، تو صرف ڈرانے والا ہے، ہر چیز پر اللہ تعالی ہی وکیل ہے۔ نیز فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں اللہ تعالی جسے چاہے ہدایت سے نواز دے، ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ دعوت کا سلسلہ بہرحال جاری رکھنا ہے، لوگ قبول کریں یا نہ کریں، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، ہمارا کام صرف دعوت و تبلیغ اور رہنمائی ہے، اور یہ سلسلہ اس لیے بھی جاری رکھنا ضروری ہے تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے اور ان کے پاس جہالت کا عذر باقی نہ رہے۔ اس آیت کے سلسلے میں چند فوائد اہل علم نے ذکر کی ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آپ کے سامنے ذکر کیا جائے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ سرکش کافروں پر ایمان کے دروازے اس لیے بند کر دیے گئے کیونکہ انہوں نے حق کے عیاں ہو جانے کے بعد بھی کفر، انکار اور عناد کا رویہ اختیار کیے رکھا۔ حق کے عیاں ہو جانے کے بعد بھی جب وہ کفر اور انکار کی راہ اور عناد کی راہ اختیار کرتے ہیں تو ان پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یعنی جب اللہ کی آیتوں کے آ جانے کے بعد وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کو اور ان کے دلوں کو راہ ہدایت سے پھیر دیتا ہے اور انہیں سرکشی میں بہکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں ایک فائدہ یہ بھی اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ جس پر کلمہ عذاب تھوپ دیا گیا ہو وہ ایمان نہیں لائے گا، خواہ اسے دعوت دینے والی شخصیت کتنی ہی بڑی اور عظیم کیوں نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، یعنی جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، وہ ان کے پاس تمام نشانیاں، تمام آیتیں ہی کیوں نہ پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس آیت میں لوگوں کو یہ بھی پیغام دیا گیا ہے کہ جو شخص وعد و نصیحت کے وقت خوف نہ کھائے اور وعد و نصیحت سے فائدہ نہ اٹھائے، اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، اس میں کفار کی مشابہت پائی جاتی ہے، کیونکہ دراصل کفار ہی وعد و نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ورنہ مومن کی شان تو بہت بلند ہوتی ہے۔ مومن ہر لمحہ الحکمت ضالۃ المؤمن کے تحت وعد و تذکیر سے فائدہ اٹھاتے رہتا ہے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور فرمایا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایمان والوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون کی تفسیر کے تحت اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر متقیوں کے اوصاف پیدا فرمائے، متقیوں کے راستے پر ہمیں چلائے۔
اور کافروں کے اور گمراہوں کے راستے سے ہمیں بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.